کے آپ کے سامنے اس مقرر خصوصی، اس خطیب ہندوستان کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جن کی دھومیں صرف آپ کے بلگام میں نہیں پورے ہندوستان میں مچی ہوئی ہے، جن کی خطابت کی دھومیں، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی، تاجدار فصاحت چلے آئیے اور سراپا ملاحت چلے آئیے، اور لے کے خطابت کی سرمستیاں وائز اہل سنت چلے آئیے۔ بلا کسی تاخیر میں آپ حضرات کے سامنے فصیح اللسان، جادو بیان، خطیب ذیشان، مقرر اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجاد رضا صاحب قبلہ مقدس العالی، پروفیسر ڈاکٹر دادا کلامی عربک کالج اوکیلی کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ تکبیر و رسالت سے ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء باوقار، قابل قدر بڑے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، پیارے بچوں، گھروں میں رہ کے سننے والی مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گلخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دین، مدد کعبہ ایمان، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ معزز حاضرین کرام، آج کی یہ محفل عطائے رسول خواجہ خواجگاں معین بے کساں خواجہ غریب نواز رضی المولا کی مقدس بارگاہ نور میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ حضرات نے منعقد کیا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عطائے رسول کے صدقے ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ کچھ عرض کرنے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ
اپنی و ساری کائنات کے مرکز عقیدت نبی الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ عالی وقار میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود پاک پیش کر لیجئے. پڑھیے بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعبود والکرم بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محدث اعظم ہند سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ نور میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں لکھتے ہیں: غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز. ابھی کلام تاج الشریعہ آپ سماعت کر رہے تھے مجاہد اہل سنت اسلم بھائی سے، اور سرکار تاج الشریعہ کا وہ پیارا شعر جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. سرکار تاج الشریعہ نے اس میں پیغام دیا ہے. اب وہ ایسا پیغام ہے کہ جو صلح کلی ہیں ان کو آپ نے تنبیہ بھی کیا ہے اور درس بھی دیا ہے اور آخرت کا خوف بھی دکھلایا ہے. ایک ہی شعر کے اندر سرکار تاج الشریعہ نے یہ تین پیغام عطا فرمایا ہے. ابھی مجاہد اہل سنت پڑھ رہے تھے ہم اور آپ سن رہے تھے. سرکار تاج الشریعہ نے لکھا: عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے، مر کے ترسو گے اس زندگی کے لیے. حضور محدث اعظم ہند فرماتے ہیں: غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز. غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی. سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں آپ میں سے کتنے لوگوں نے حاضری دی ہے؟ تقریباً سبوں نے حاضری دی. سبحان اللہ. مچل کے کہو سبحان اللہ. اور بقیہ جو لوگ ہیں ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس علماء کرام کے صدقے میں انہیں بھی سرکار غریب نواز کے بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے. ابھی ہمارے بیچ الحمدللہ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا عبد الوحید صاحب قبلہ اور قاری خوشالحان حضرت علامہ مولانا عبد الرزاق صاحب قبلہ تشریف فرما ہیں. ان مقدس علماء کرام اور حضرت کا کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ عاقب قادری صاحب قبلہ سبحان اللہ محب گرامی تشریف فرما ہے. آپ ان مقدس علماء کرام کے چہروں کا دیدار کرتے رہیں، زیارت کرتے رہیں اور ثواب سے مالا مال ہوتے رہیں. تو سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کی بارگاہ نور کے حوالے سے لکھتے ہیں، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں کہ اے شہنشاہ اجمیر، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی. غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی. غریب آئے اور ہو گئے غریب نواز. اور لکھتے ہیں تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. حضرات شہر حکیری سے چل کر آپ کے دیار محبت میں آیا ہوں. عزیزم
صابر رضوی صاحب نے بہت پہلے فون کیا تھا کہ ہمارے علاقے میں آپ کا ایک پروگرام ہونا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ حضور غریب نواز کی کرامت ہے کہ سرکار نے اپنی چھٹی شریف میں بلوا لیا۔ استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان لکھتے ہیں شہنشاہ اجمیر کی بارگاہ نور کو اپنے نگاہوں میں رکھیں اور استاد زمن کا یہ شعر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ لکھتے ہیں واہ کیا مرتبہ، آپ لکھتے ہیں کہ شہنشاہ اجمیر آپ کی بارگاہ نور وہ ہے کہ جہاں سے ہمیشہ ہر گھڑی ہر لمحہ کبھی کسی مانگنے والے کو خالی جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، مچل کے کہو خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ حضرات ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرے۔ اللہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، قرآن مقدس کی جس آیت پاک کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے کا حکم اور سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم، یہ دو باتیں یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں رب تبارک و تعالی بتلا رہا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، لیکن کس سے فرما رہا ہے؟ ایمان والوں سے فرما رہا ہے، ایمان والوں سے فرما رہا ہے۔ اے لوگوں نہیں کہا گیا، اے انسانوں نہیں کہا گیا۔ اگر انسانوں کہا گیا ہوتا تو انسان میں سب شامل تھے، لیکن انسانوں میں اسے خاص کیا گیا ہے جو صاحب ایمان ہے۔ ایمان والوں سے کہا گیا کہ تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ رک کر کے ایک سوال میں آپ سے کروں۔ پہلا جو لفظ ہے اے ایمان والو، ایمان والا ہے کون؟ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ کسے ایمان کہتے ہیں؟ کیا نماز کا نام ایمان ہے؟ روزے کا نام ایمان ہے؟ حج کا نام ایمان ہے؟ زکوٰۃ کا نام ایمان ہے؟ نہیں۔ ان علماء کرام سے اگر آپ پوچھیں تو یہ آپ کو بتائیں گے یہ ایمان نہیں ہے، نماز ایمان نہیں ہے، حج ایمان نہیں ہے، زکوٰۃ ایمان نہیں ہے، روزہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان والوں کے یہ اعمال ہیں۔ ایمان والوں کے کیا ہیں؟ یہ اعمال ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ایمان ہے کیا چیز؟ کسے ایمان کہیں گے؟ پھر آپ ان مقدس علماء کرام سے رجوع کریں تو یہ علماء کرام آپ کو اس کی نشاندہی فرماتے ہوئے یہ نظر آئیں گے، ہوا تصدیق بما جاء نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان نام ہے ان باتوں کو مان لینے کا جو نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ نبی کے فرمان کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ میرے پیارے، مثال کے طور پر نبی نے ارشاد فرمایا قبر میں 3 سوالات ہوں گے، آپ نے مان لیا، ہم نے مان لیا، انہوں نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے؟ بولو۔ نبی نے کہا میدان محشر قائم ہوگی، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، آپ نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے؟ بولو۔ نبی نے کہا فرشتوں کا وجود ہے، آپ نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے؟ بولو۔
نبی نے کہا اللہ ایک ہے، آپ نے مان لیا، اسی کا نام کیا ہے؟ یعنی آپ نے نہ خدا کو دیکھا ہے، نہ جنت کو دیکھا ہے، نہ جہنم کو دیکھا ہے، نہ آپ نے میدان محشر کو دیکھا، نہ آپ نے قبر کے حالات کو دیکھا، لیکن ان سب باتوں کو آپ مان رہے ہیں، کس کے کہنے پر؟ نبی کے کہنے پر۔ اسی کا نام کیا ہے بولو؟ ایمان ہے۔ اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان بالغیب۔ آپ پڑھتے ہو نا آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر۔ میرے پیارے بغیر دیکھے ہوئے آپ ایمان لا رہے ہیں اللہ پر، بغیر دیکھے ہوئے آپ ایمان لا رہے ہیں قبر کے 3 سوالات پر، بغیر دیکھے ہوئے آپ ایمان لا رہے ہیں میدان محشر پر، بغیر دیکھے ہوئے آپ ایمان لا رہے ہیں فرشتوں پر۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 3 سوالات قبر میں ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میدان محشر قائم ہوگی، آپ کہہ رہے ہیں جنت ہے، آپ کہہ رہے ہیں جہنم ہے۔ میں پوچھنا چاہوں گا، اتنی وثوق اور بالکل ٹھوس ثبوت کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جنت ہے، ہاں جہنم ہے، فرشتے ہیں، دوزخ ہے، یہ تمام باتیں جو آپ کہتے ہوئے آ رہے ہو بغیر دیکھے ان باتوں کی آپ گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا، وہ یہ کہ انظار احمد معاملہ یہ ہے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، فرشتے کیسے ہوتے ہیں ہماری نگاہ نے نہیں دیکھا، جنت کیسی ہے ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، خدا ایک یا ہے یا نہیں ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن جس نے دیکھا ہے اس نبی نے فرما دیا ہے، ہم نے مان لیا۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں اسی کا نام ایمان ہے۔ اسی کا نام کیا ہے بولو؟ ایمان ہے۔ بڑے پیارے انداز میں کسی نے لکھا ہے خدا کو بغیر دیکھے خدا مان لیا ہے، خدا کو بغیر دیکھے خدا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے۔ تکبیر، تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ ایمان کس کا نام ہے بولو؟ نبی کے باتوں کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اتنا سمجھ میں آیا؟ نبی کے باتوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اب انظار آپ کے ذہن کو اور ٹن دینا چاہے گا، ذرا ذہن قریب کیجئے گا، دوسری بڑی انمول بات آپ کے ذہن میں انظار ڈالنے جا رہا ہے۔ ذہن حاضر رکھیے، ایک بار مچل کے کہو سبحان اللہ۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی ایمان کس کا نام ہے؟ بولیے نا، نبی کی باتوں کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اب یہیں پہ اپنے ذہن کو رکھیے، دوسری بات سننے کے لیے ذہن کو تیار کر لیجئے۔ دوسری بات یہ، انسان کی فطرت ہے، آپ کی، ہماری، ان کی، ان کی، سب کی ایک عادت ہے، کیا؟ انسان اس کی بات کو مانتا ہے جس کے ذات کو مانتا ہے، انسان اس کی بات کو مانتا ہے جس کے کیریکٹر کو مانتا ہے، انسان اس کی بات کو مانتا ہے جس کے چال چلن کو مانتا ہے، انسان اس کی بات کو مانتا ہے جس کے اخلاق و اطوار کو مانتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ یہاں چھٹی شریف میں بیٹھے ہیں، مجاہد اہل سنت عارف بھائی نے اس محفل کو آپ سب کے سپورٹ سے قائم کیا، اس محفل کا انعقاد کیا، آپ سب یہاں آئے بیٹھے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر کے وہاں پہ کھڑے ہو کے زور سے آواز دینے لگا، ابھی میں بیلگام کے بس سٹینڈ سے آ رہا ہوں۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے، کیا ہوا؟ تو وہاں پہ 2 لوگوں میں جھگڑے ہوئے، ایک نے ایک کو مار دیا۔ اب جیسے ہی اس لڑکے نے کہا، نعت خوان مصطفیٰ پریشان ہوئے، مجاہد اہل سنت پریشان ہوئے، علماء کرام پریشان ہوئے، صابر بابو فوراً کھڑے ہو گئے، کہا حضرت پریشان مت ہوئیے۔ کیوں؟ میں اس نوجوان کو جانتا ہوں۔ کیا جانتے ہو؟ ارے یہ جھوٹا ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ یہ جھوٹا ہے۔ اب جیسے ہی کہا کہ یہ جھوٹا ہے،
تو اب آپ اطمینان سے بیٹھ کے جب جھوٹا ہے تو جھوٹ بول رہا ہوگا. پتہ کیا چلا کہ انسان اس کی بات کو نہیں مانتا جس کے کیریکٹر کو نہیں مانتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ یہ تصویر کا پہلا رخ انداز میں پیش کر دیا. اب دوسرا رخ بھی دیکھو. دوسرا رخ بھی دیکھو. بریلی شریف سے مجاہد اہل سنت اسلم بھائی کو فون آیا. کس کا؟ سرکار اسجد میاں صاحب کا. مچل کے شہزادہ تاج الشریعہ کے نام کے زور سے سبحان اللہ. فون آیا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی بریلی شریف میں ایسا ایسا ہوا ہے. اب جب انہوں نے کہا تو اب ان کی بات کو آپ بھی مان رہے ہو, علماء کرام بھی مان رہے ہیں, ہم بھی مان رہے ہیں. صابر بابو سے ہم نے کہا آپ بولیے کیا بات ہے. کہا جب تاج الشریعہ کے شہزادے نے کہا ہے تو ان کی باتوں پہ ہمیں بھی یقین ہے, ہم بھی مان رہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کا کیریکٹر جب محفوظ ہے تو ان کی بات بھی درست ہوگی. پتہ یہ چلا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان اس کی بات کو مانتا ہے جس کی ذات کو مانتا ہو. انسان کو اس کی بات پہ بھروسہ ہوتا ہے جس کے کیریکٹر پہ بھروسہ ہو. انسان کو اس کی بات پہ یقین ہوتا ہے جس کے اخلاق و اعتبار کو انسان مانتا ہو. اتنی بات سمجھ گئے؟ اب جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ دیکھیے. ایمان نام ہے, ایمان نام ہے حضور کی باتوں کو ماننے کا. اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان اس کی بات کو مانتا ہے جس کی ذات کو مانتا ہو. تو پتہ یہ چلا کہ دبے لفظوں میں اسلام پیغام ہمیں یہ دے رہا ہے, ہمیں جھنجھوڑ کر کے یہ سمجھانا چاہ رہا ہے. سن, نبی کی بات کو ماننے سے پہلے نبی کی ذات کو ماننا ضروری ہے. نبی کی بات کو ماننے سے پہلے نبی کی ذات کو ماننا ضروری ہے. نبی کے اخلاق کو ماننا ضروری ہے. نبی کے کیریکٹر کو ماننا ضروری ہے. نبی کے اخلاق و اعتبار کو ماننا ضروری ہے. نبی کے چال چلن کو ماننا ضروری ہے. اب نبی کو کیسا مانا جائے؟ نبی کو کیسا مانا جائے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ پھسلتے ہوئے نظر آئے ہیں. بہت سارے لوگ پھسلتے ہوئے نظر آئے ہیں. میری اپنی ایک عادت ہے کہ میں ایک آئینہ رکھ دیتا ہوں اپنی گفتگو میں. آئینے میں جو جیسا ہوگا اس کو ویسی شکل نظر آ جاتی ہے. چل کے کہو سبحان اللہ. جو جیسا ہوگا اس کو ویسی شکل نظر آئے گی. اگر کوئی خوش عقیدہ ہوگا اسے خوش عقیدگی کی شکل نظر آئے گی. بد عقیدہ ہوگا اسے بد عقیدگی کی شکل نظر آئے گی. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, مچل کے کہو سبحان اللہ, کہ نبی کی باتوں کو ماننے کا نام کیا ہے؟ اب اسلام ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ نبی کی بات ماننے سے پہلے نبی کی ذات کو مانو. اب نبی کو کیسا مانا جائے؟ یہاں پہ کچھ لوگ پھسلے ہیں. کسی نے اپنی ریسرچ, اپنی تحقیق پیش کی, نبی کو ایسا مانو جیسے بڑے بھائی کو مانتے ہو. کسی نے کہا نبی کو ایسا مانو جیسے بڑے بھائی کو مانتے ہو. اگر بڑے بھائی کی طرح نبی کو مانا جائے تو کیا نقصان ہے یہ دیکھیے. آپ اپنے بڑے بھائیوں کو ذہن میں رکھیے. کسی کا بڑا بھائی ایسا ہوگا جو نمازی ہوگا, اور کسی کا بڑا بھائی ایسا بھی ہوگا جو بے نمازی ہوگا. کسی کا بڑا بھائی داڑھی والا ہوگا, کسی کا بڑا بھائی داڑھی منڈا بھی ہوگا. کسی کا بڑا بھائی سچ بولنے والا ہوگا, کسی کا بڑا بھائی جھوٹ بولنے والا ہوگا. اب سنو, اگر نبی کو بڑے بھائی کی طرح مانا جائے تو ہر جگہ فطور پیدا ہوگا. ہر جگہ یہ سوالات پیدا ہوں گے کہ قبر میں 3 سوالات ہوں گے یا نہیں. نبی بڑے بھائی کی طرح ہے تو بڑا بھائی تو جھوٹ بھی بولتا ہے. معاذ اللہ نبی بھی ایسے ہی رہے ہوں گے. بڑا بھائی بے نمازی بھی ہے, معاذ اللہ نبی بھی ایسے ہی رہے ہوں گے. بولو یہ سوالات کھڑے ہوں گے یا نہیں؟ اور یہاں پہ ایک شبہہ یہ بھی پیدا ہوگا کہ پتہ نہیں خدا ایک ہے یا نہیں ہے. تو نبی کو بڑے بھائی کی طرح اگر مانا جائے تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. اس کا ایمان ہی مکمل نہیں. وہ صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہنے والا.
اب نبی کو کیسا کہا جائے، نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے؟ تو آؤ دنیا اہل سنت کے امام، جسے ان کے وقت کے تمام عاشقوں کا امام کہا گیا ہے، جتنے نبی کے عشاق ہیں اس دور کے تمام عشاق کے امام کہا ہے امام اہل سنت کو۔ اس امام اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیجئے، دست بستہ کھڑے ہو کر کے عرض کیجئے، اے دھاری دار گنبد میں آرام کرنے والے اچھے رضا پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا، آپ ہم غربائے اہل سنت کی اصلاح فرما دیجئے، نبی کے بارے میں ہم کیا کہیں، نبی کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھیں، نبی کے بارے میں ہم کیا بولیں، نبی کے بارے میں ہم کیسا ذہن رکھیں۔ تو امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان اپنے دھاری دار گنبد سے آج بھی آواز دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اے غلاموں سنو سنو، اگر نبی کے بارے میں تجھے کہنا ہی ہے تو یوں کہو، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی۔ ارے نبی کے بارے میں اگر کہنا ہے تو یہ کہو، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ نبی کے بارے میں کہنا ہے تو یہ کہو، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اور نبی کے بارے میں کہنا ہے تو یوں کہو، سارے اچھوں سے اچھا، سارے اچھوں سے اچھا، سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں سے اونچا، سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ اللہ نے جتنے مخلوقات پیدا کیے ان تمام میں سب سے اشرف انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے اشرف صاحب ایمان ہے، اور صاحب ایمان میں افضل حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن سے افضل عالم دین ہے، اور جو عالم دین باعمل ہوتا ہے اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں، اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ اور ولیوں میں افضل محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، یعنی غوث العظم ہے، اور غوث العظم سے افضل صحابی رسول ہے، اور تمام صحابیوں میں افضل بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابی سے افضل عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ سے افضل خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین میں افضل حضرت ابو بکر صدیق، اور حضرت ابو بکر صدیق سے افضل انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، انبیاء سے افضل رسول ہیں، رسولوں میں افضل حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور کلیم اللہ سے افضل حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور خلیل اللہ سے افضل محمد الرسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستوں، پتہ یہ چلا کہ ایمان نام ہے نبی کی باتوں کو ماننے کا، اور نبی کی باتوں کو ماننے سے پہلے نبی کی ذات کو ماننا ضروری ہے۔ اور الحمدللہ یہ عقیدہ ہم اہل سنت والجماعت کا ہے۔ کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ کہ نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے اونچی شان والے اگر کوئی ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، ویسا دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں۔
आला हजरत ने क्या ही खूब अंदाज में दूसरी जगह लिखा है, लिखते हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम लम याती नज़ीरो कफी नज़रिन, लम याती नज़ीरो कफी नज़रिन मिथले तू न शुद्ध पैदा जाना। मेरे प्यारे बात आ गई है रजा की, तो मैं बताऊं आपको, मुझल के कहो सुभान अल्लाह। जो लोग शेर व शायरी करते हैं वो अच्छी तरह जानते होंगे, किसी जबान में शेर व शायरी करना बड़ा ही कमाल का कर्म है, लेकिन आला हजरत की शायरी देखिए कि आपके अहिब्बा और आपके दोस्तों ने कहा था, ए इमाम अहले सुन्नत, आपने तो बहुत सारी नातें लिखी हैं सरकार की बारगाह में, लेकिन मैं ये अरीजा पेश करता हूँ कि आपने अरबी में भी नात लिखी है, आपने उर्दू में भी लिखी है, आपने फारसी में भी लिखी है, आपने सब जबान में लिखी, लेकिन एक ऐसा कलाम लिख दीजिए कि हर शेर के अंदर अरबी भी हो, उर्दू भी हो, फारसी भी हो, भोजपुरी भी हो। तो आला हजरत ने कलम उठाया और लिखा, लम याती नज़ीरो कफी नज़रिन मिथले तू न शुद्ध पैदा जाना, जब राज को ताज तुरी सर सो है तुझको शहे दूसरा जाना। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, वो इमाम अहले सुन्नत ने हमें पैगाम दिया है। क्या पैगाम है? मचल के कहो सुभान अल्लाह, मचल के कहो सुभान अल्लाह। आला हजरत पैगाम देते हैं कि सुनो सुनो, अगर किसी को सख्त मुसीबत आन पड़े, सख्त घड़ी आ जाए और दुआ कबूल न हो रही हो, दुआ कबूल न हो रही हो, परेशानी बढ़ती जा रही है, उलझने बढ़ते जा रहे हैं, तकलीफ बढ़ती जा रही है, तो मेरे गुलामों सुनो सुनो, ए हिंदी मुसलमानों सुनो सुनो, कविता खातिर होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना रुख्ते सफर बांधना और शहरे मोहब्बत अजमेर मुअल्ला की तरफ चले जाना, अजमेर शरीफ चले जाना, और अजमेर शरीफ जाने के बाद दुधिया गुंबद में आराम करने वाले अताए रसूल मुईने बेकसा ख्वाजाए खाजगा ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह नूर में हाजिर होकर के दुआएं किया करो, इसलिए कि मेरे ख्वाजा की बारगाह वो बारगाह है जहां दुआएं कबूल होती है, जहां दुआएं कबूल होती है। और दुआ कबूल हो कैसे नहीं, दुआ कबूल हो कैसे नहीं, इसलिए कि मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान जो तशरीफ लाए हैं ये खुद से नहीं आए हैं, नबी के भेजने से आए, नबी के भेजने से आए हैं। और ये भी याद रखिएगा, जब किसी को कोई भेजता है तो यूं ही नहीं भेजता, पावरफुल बना करके भेजता है, पावरफुल बना करके भेजता है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, ख्वाजाए खाजगा मोइने बेकसा को बारगाह रसूल से इजाजत मिलती है। मेरे और आपके ख्वाजा गरीब नवाज अकीदतमंदों के साथ दरबार रसूल में हाजिरी का शरफ हासिल किया, और जब सलाम मोहब्बत पेश करके जाने लगे, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो खादिमे रोज़े अनवर ने आवाज दी, जिसका नाम मोइनुद्दीन है वो रुक जाए, मोइनुद्दीन रुक जाए। हजारों का मजमा था, जितने मोइन नाम के थे सब रुक गए, सब रुक गए। कहा बोलिए क्या हुक्म है? कहा नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मोइनुद्दीन को बुलाया है। जितने मोइनुद्दीन थे सब रुक गए। अब जब रोज़े अनवर के खादिम ने देखा एक को बुलाना था, यहाँ तो अनेक है, फिर वो दौड़े हुए बारगाह रसूल में हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, किस मोइनुद्दीन को बुलाया है आपने, किस मोइनुद्दीन को बुलाया है? आवाज आती है, मोइनुद्दीन हसन संजरी को बुलाओ। मेरे प्यारे खादिमे रोज़े अनवर गुफ्तगू कर रहे हैं, सरकार की बारगाह में सवाल कर रहे हैं, वहां से सवाल का जवाब आ रहा है। पता ये चला कि मेरे नबी जिंदा है, मेरे नबी जिंदा है, अपनी बारगाह में आने वाले को भी देख रहे हैं, और आने वाले को सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं, उसके नाम को भी जान रहे हैं, उसके पता को भी जान रहे हैं। और यही अकीदा इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल रिज़वान ने हमें अता फरमाया है। आला हजरत लिखते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। ख्वाजा गरीब नवाज बारगाह रसूल में हाजिर हुए, सलाम मोहब्बत फिर पेश किया।
آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے ہندوستان جانا ہے۔ آپ نے حامی بھر لی اور جیسے ہی آگے بڑھے پھر دل میں خیال آیا ہندوستان تو میں کبھی گیا نہیں، راستہ معلوم نہیں، اسی سوچ میں وہاں بیٹھے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے، آنکھ جیسے ہی لگی سرکار کا دیدار پھر ہو گیا۔ آقا نے تمام راستے دکھا دیے، کہا معین الدین ادھر سے جانا ہے، ایسے جانا ہے، اور یہ اجمیر ہے، یہاں تجھے رہنا ہے۔ خواجہ غریب نواز رضی اللہ مولا سرکار کے حکم سے ہندوستان کے لیے رختے سفر باندھا۔ تاریخ بتاتی ہے جس دن میرے آپ کے خواجہ غریب نواز ہندوستان پہنچ رہے ہیں، اسی دن حسن اتفاق مسلمانوں کے شہنشاہ شہاب الدین غوری شکست کھا کے بھاگ رہے۔ بھاگتے ہوئے سپاہیوں نے دور سے خواجہ غریب نواز کو دیکھا، چہرے پہ داڑھی، سر پہ عمامہ، اسلامی لباس، دور سے پہچان لیا کوئی نبی کا دیوانہ جا رہا۔ سپاہی قریب آئے، آنے کے بعد دست بستہ عرض کرنے لگے، اے مسلمان اس وقت آپ کا ہندوستان جانا درست نہیں ہے، ہندوستان کی فضا بہت ہی خراب ہے، مسلمانوں کے شہنشاہ کو شکست ہوئی ہے، آپ اس وقت ہندوستان نہ جائیں۔ دیکھیے ہمارے پاس فوج کی کثرت تھی، اسلحے کی کثرت تھی، ہم طاقت و قوت کے ساتھ گئے تھے، پھر بھی ہمارے قدم جم نہ پائے، ہم وہاں سے بھاگ رہے ہیں، اس وقت آپ کا ہندوستان جانا درست نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے خواجہ غریب نواز مسکراتے ہیں، یوں مسکرائی جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ سرکار غریب نواز مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے شہاب الدین غوری کے شکست خوردہ سپاہی، تیرے اور میرے ہندوستان جانے میں بڑا فرق ہے۔ کہا وہ کیا بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا سن، تم ہندوستان گئے تھے سر پہ حکومت کرنے کے لیے، ہم ہندوستان جا رہے ہیں دل پہ حکومت کرنے کے لیے۔ تم سر پہ حکومت کرنے گئے تھے، ہم دل پہ حکومت کرنے جا رہے ہیں۔ ارے سن، سر پہ حکومت کرنے کے لیے تیر اور کمان کی ضرورت پڑتی ہے، دل پہ حکومت کرنے کے لیے قرآن اور ایمان کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہم دل پہ حکومت کرنے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے اور سرکار غریب نواز کا یہ جملہ آج اپنے ذہن میں رکھو، اور اجمیر معلیٰ کی دھرتی پہ جا کے دیکھیے، ہر دھرم کے لوگ پہنچ رہے ہیں، ہر دھرم کے لوگ پہنچ رہے ہیں، اور میرے خواجہ غریب نواز کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے عریضہ پیش کرتے ہیں، اے ہند کے راجہ ہماری بگڑی بنا دو، اے ہند کے راجہ ہماری بگڑی بنا دو، انصار کو کہہ لینے دیا جائے۔ آج جو ہر لوگ وہاں پہنچ کر کے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں، میرے خواجہ کا برسوں پہلے جو جملہ تھا آج وہ جملہ ثابت ہو رہا ہے کہ میرے خواجہ ہندوستان میں سروں پہ حکومت کرنے کے لیے نہیں، دل پہ حکومت کرنے کے لیے آئے، دل پہ حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور آج بھی اور انشاءاللہ صبح قیامت تک سر پہ حکومت کرنے والی حکومتیں آتی ہیں جاتی رہتی ہیں، لیکن دل پہ حکومت کرنے والا میرے خواجہ غریب نواز، ان کی حکومت سدا بہار حکومت۔ اور دوستو، یہ شہنشاہ بغداد کی، یہ شہنشاہ بغداد کہ وہ عظیم شہید میرے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، ایک بار مچل کے کہو سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان پہنچے، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، جتنی تکلیف خواجہ غریب نواز کو دی گئی، جتنے بند خواجہ غریب نواز کے سامنے باندھے گئے، جتنی رکاوٹیں خواجہ غریب نواز کے سامنے رکھی گئیں، جتنی تکلیفیں خواجہ غریب نواز کو دی گئی، اگر اتنی تکلیف اور اتنی رکاوٹیں، اتنی پریشانیاں اگر اور کسی کے سامنے رکھ دی جاتی تو وہیں پہ دب کر کے ختم ہو جاتا، لیکن بہر میرے خواجہ جتنا دبایا گیا، جتنی رکاوٹیں ڈالی گئی،
پوری تاریخ پوری ہسٹری کو انظار ایک دو جملے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. آپ واقعات سنتے ہوں گے. جتنی رکاوٹیں ڈالی گئی, جتنے بند باندھے گئے, جتنا دبایا گیا, میرے خواجہ اتنی ہی زیادہ نکھرتے چلے گئے, اتنی ہی زیادہ نکھرتے چلے گئے, اتنی ہی زیادہ بلند ہوتے چلے گئے. اور میرے خواجہ غریب نواز نے تنہا ایک دو نہیں 90 لاکھ بے ایمانوں کو ایمان کی دولت خواجہ غریب نواز نے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان. ہندوستان آئے, عقیدت مندوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی. جو آتا روکنے وہی میرے خواجہ کے زلفوں کا اسیر بن جاتا, وہی میرے خواجہ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا. آتا روکنے خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگاتا ہوا جاتا. آتا روکنے خواجہ غریب نواز کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہوئے جاتا. انہی دنوں میں شہاب الدین غوری جو شہنشاہ تھے, انہوں نے ایک خواب دیکھی. اور سے ایک خواب دیکھی. خواب یہ دیکھا کہ ایک نورانی شکل والے بزرگ ہیں اور کہہ رہے ہیں شہاب الدین غوری, ہندوستان کا تخت تیرا انتظار کر رہا. شہاب الدین غوری اٹھے, پیشانی پہ پسینے نمودار ہو گئے, بدن میں کپ کپی پیدا ہو گئی. اپنے وزیروں کو بلایا, کہا ابھی یہ خواب میں نے دیکھا ہے, رات کا آخری پہر تھا. وزیروں نے کہا اس وقت کے خواب سچے ہوتے ہیں, کیا کیا جائے؟ وزیروں نے کہا حضور فوراً رختے سفر بڑھا جائے, سفر کی تیاری کی جائے, ہندوستان چلا جائے. شہاب الدین غوری نے اپنے تمام لشکریوں کے ساتھ ہندوستان آئے اور ہندوستان کی حکومت کو آپ نے اپنے کنٹرول میں لے لیا. آج جہاں پہ تارا گڑھ پہاڑ ہے, اس کے دامن میں شہاب الدین غوری نے اپنے ساتھیوں سے کہا نماز مغرب کی تیاری کرو. مغرب کی نماز ہونے کی قریب تھی, نماز کی تیاری کرو. جیسے ہی نماز کی تیاری لوگ وضو کر رہے تھے, ابھی ایک سپاہی آذان دینے کے لیے کھڑا ہی ہو رہا تھا کہ تارا گڑھ پہاڑی کی طرف سے آذان کی آواز آنے لگی. زور سے آذان کی آواز آئی. شہنشاہ نے کہا یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وہاں جو لوگ موجود تھے اجمیر شریف کے, ان لوگوں نے کہا کہ سنیے بادشاہ سلامت, کچھ دن ہوئے ہیں, کچھ فقیر آئے ہوئے ہیں, وہ اسی طرح سے دن بھر میں دن رات ملا کے 5 مرتبہ آواز بلند کرتے ہیں اور پھر ایک مخصوص انداز ہوتا ہے ان کا, اس طریقے سے وہ عبادت کرتے ہیں. شہاب الدین غوری نے اپنے سپاہیوں سے کہا اس آواز کی طرف چلو. جب آگے بڑھے تو آذان تو ہو چکی تھی, نماز مغرب کی تیاری ہو چکی تھی, صف بندی ہو چکی تھی, نماز شروع ہو چکی تھی. شہاب الدین غوری نے دیکھا ایک امام صاحب ہیں جو نماز پڑھا رہے ہیں, مصلی پہ کھڑے ہیں, پیچھے مقتدی ہیں. انہوں نے جا کر کے پیچھے نیت باندھ لی. جیسے ہی نماز مکمل ہوئی اور امام صاحب نے جب سلام پھیرا اور جب پیچھے مڑ کے مقتدیوں کی طرف اپنا رخ کیا ہے اور دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائی ہے, شہاب الدین غوری پچھلے صف میں تھے, نماز سے وہ بھی فارغ ہو چکے تھے. انہوں نے جب پلٹ کے دیکھا ہے اس چہرے کو, دیکھ کر کے حیران و شگفتہ رہ گئے. یہ وہی چہرہ ہے جو ہم نے خواب میں دیکھا, یہ وہی چہرہ ہے جسے ہم نے خواب میں دیکھا تھا. دعا ختم ہوئی, شہاب الدین غوری کھڑے ہو گئے, قدم میں کپ کپی پیدا ہو گئی, کپ کپاتے ہوئے آگے بڑھے, قدمین شریفین میں گر کر کے قدموں کو چوما بوسا دیا. کہا حضور شہاب الدین غوری آپ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے حاضر ہو گیا ہے. میرے خواجہ ارشاد فرماتے ہیں لے یہ حکومت آج سے ہم نے تجھے سونپ دیا. خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اے غلام خواجہ, اے خواجہ غریب نواز کی چھٹی منانے والوں, انظار چلتے چلتے ایک پیغام دینا چاہے گا کہ اگر واقعی خواجہ غریب نواز کے ہم ماننے و چاہنے والے ہیں
تو ہمیں سیرت خواجہ غریب نواز کو اپنانے کی ضرورت ہے، فرمان خواجہ غریب نواز پہ عمل کی ضرورت ہے۔ میرے خواجہ غریب نواز نے کبھی نمازیں نہیں ترک کی ہے، ہمیں بھی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان آئے تھے، قرآن مقدس کا پیارا نسخہ اپنے سینے سے لگا کر کے لائے تھے، وہ تلاوت قرآن بھی کیا کرتے تھے، نماز کی پابندی بھی کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، واقعی اگر غلام خواجہ ہو تو آج سے عہد کرو کہ روزانہ ہم نماز کی پابندی کیا کریں گے۔ میرے پیارے، کون ایسا خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہے کہ آج اس چھٹی شریف میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے عہد کر لے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے ہمارے نماز پنجگانہ ہم پابندی سے ادا کیا کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ اور میرے خواجہ غریب نواز کو گواہ بنا کر کے یہ عہد کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنے مسجد کو آباد کریں گے۔ اے غلام خواجہ، مزدائے جاں فضا ہے تمہارے لیے کہ ہمیں یہ معلوم ہوا یہاں آنے کے بعد، صابر بابو نے بتایا اور پھر ہمدرد قوم و ملت عارف بھائی نے بھی یہ بتایا کہ یہ پورا علاقہ، پورا محلہ رضا کے چاہنے والوں کا، چل کے شریعہ کے غلاموں کا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، نماز تم ہی پہ فرض ہے، نماز تم ہی پہ فرض ہے۔ ارے جو شیاطین کے غلام ہیں ان پہ نماز فرض نہیں ہے، نماز تو خواجہ کے غلاموں پہ فرض ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، نماز کی پابندی کرو۔ ان لوگوں پہ نماز نہیں، ان پہ ایمان فرض ہے۔ کیا ہے بولو؟ ان پہ ایمان فرض ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان پہ نماز فرض ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان پہ نماز فرض ہے، اس لیے نماز کی پابندی کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ خوشخبری اور چلتے چلتے میں آپ کو دیتا ہوا جاؤں، آپ بھی اپنے محلے میں دینی ماحول بنائیے، دینی ماحول بنائیے، اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیے۔ سبحان اللہ۔ بھکیری کے سرزمین پہ الحمدللہ جب سے ہم لوگ آئے ہیں، حضرت دادا کلامی عربی کالج میں وہاں عالمہ کورس بھی ہم نے شروع کیا الحمدللہ۔ وہاں کالج میں پڑھنے والی جو بچیاں ہیں انہیں دین کا علم سکھایا جا رہا ہے۔ ایسا ماحول اپنے یہاں بھی بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام سے قریب رہیں، علماء کرام کے دامن سے وابستہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آپ سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے آپ سب کے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ ہمارے بولنے میں، آپ کے سننے میں اگر کوئی غلطی جانے انجانے میں ہو گئی ہو تو آئیے ہم سب مل کے اپنے مولا کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جھوم کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کھڑے ہو کے صلاۃ السلام پڑھ لیں۔ اچھا گل کوشش۔ حضرات، ابھی آپ کے سامنے میں حضرت علامہ مولانا مفتی حمزہ بزر صاحب قبلہ بیان فرما رہے تھے۔ آنے والے مہمان کی روپرسی کے لیے معیاری جناب عارف صاحب کو سے گزارش کروں گا